ملک کی داخلہ پالیسیز ہوں یا خارجہ پالیسیز ہوں، یورپی یونین ہو یا FATF ہو، وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں یا بلیک لسٹ میں رکھیں یا وائٹ لسٹ میں رکھیں یا ریڈ لسٹ میں رکھیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہم نے ان سب کو ٹھوکر کی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری ٹھوکر سے کبھی یہ اوپر آئے ہی نہیں۔ اگر یہ آتے تو حطین میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے آتے، اگر ان کے بڑے آتے تو طارق بن زیاد کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو خالد بن ولید کے سامنے آتے، اور ان کے بڑے آتے تو موسیٰ بن نصیر کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے ٹھوکر سے اوپر تو ٹیپو سلطان کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو جناب علامہ فضل حق خیر آبادی کے سامنے آتے۔ ہم نے ان کو ہمیشہ ٹھوکر پہ رکھا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہم سے کوئی راضی ہے یا ناراض، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ یہ گرے لسٹ میں خوشیاں منانے والے اور ہوں گے، اور اس سے نکلنے اور ڈالنے والے اور ہوں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ معیشت کا رونا رونے والوں، یہ عشق کا میدان ہے، یہ بھوکا لڑا جاتا ہے، یہ فاقہ کشی سے بھی لڑا جاتا ہے، اور کیسر و کسرا کے محلات پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کر بھی لڑا جاتا ہے۔ یہ عشق کا میدان ہے۔ وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں سہولیات چاہیے ہوں گی، وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں ملک کے اندر عیاشی اور بدماشی کا سامان چاہیے ہوگا۔ ہمیں یہ سامان نہیں چاہیے، ہم بھوکے رہ لیں گے، بھوکا رہنا ہمیں آتا ہے۔ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے گٹلیاں چوس کر جناب بدر میں جا کر لڑا، جنہوں نے روزے رکھ کر بدر میں جا کر لڑا، جنہوں نے خندق میں اندھیری طوفان کے سامنے لڑا۔ ہم وہ نہیں جو موسم کی سختیاں دیکھ کر اپنا موقف اور اپنے راستے بدل دیتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جب راستے میں چلتے ہیں تو سامنے منزل قریب آ کر ہمارے پاؤں چومتی ہے کہ یہ وہ ہیں، وہ محمد عربی کے غلام، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز پایا انہی کے جگر میں۔ یہ ہیں وہ محمد عربی کے غلام جن کو دیکھنے کے لیے زمین اور آسمان منتظر رہتے ہیں۔ وہ کسی وقت میں نکلے، وہ کسی حال میں نکلے، وہ کسی بلے والے کے خلاف نکلے، وہ کسی لومڑ والے کے خلاف نکلے، وہ کسی تیر والے کے خلاف نکلے، انہیں اس بات کا کوئی خطرہ اور کوئی غم نہیں ہوتا کہ اوپر کون بیٹھا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے ہمیں سبق کیا پڑھایا ہے۔ سبق یہ پڑھایا ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگے تو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ سارے ظلم و تشدد کے بعد سارے جناب ظالم آ کر گھٹنوں میں بیٹھ جائیں اور وزیر آباد میں کہیں کہ ایک مرتبہ معافی دے دیں، ایک مرتبہ ہمیں چھوڑ دیں۔ اب ملک کے اندر آپ آزادی سے سیاست کر سکتے ہیں، ملک کے اندر آزادی سے گھوم لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں یہ آزادی تم بھیک میں نہیں دو، تم روکو جتنا رستہ روک سکتے ہو، ہم تمہارے گھروں سے جا کر اپنا حق چھین لیں گے۔ اگر اہلیان فیصل آباد رات کے اس پہر میں تھک چکے ہیں تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مجھے پڑھنا آتا ہے، اور اگر نہیں تھکے تو پھر یہاں سے آواز ذرا اسلام آباد کی دیواروں کو ٹکرائے کہ جاگ رہے ہیں لبیک والے، اور بتا رہے ہیں کہ اب وقت دور نہیں جب تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا لبیک۔
लब्बैक या वो कहते हैं कि जी आपके पास निज़ाम क्या है, वसाइल क्या हैं, कि आप इस मुल्क में इस गंदगी को कैसे साफ करेंगे। मैंने कहा इधर आओ, तुम्हें धोबी घाट का मंजर दिखाता हूं। 48 घंटे पहले यहां घुटनों से ऊपर पानी था और लोग कहते थे कि ये जलसा नहीं हो सकेगा। इश्क वालों ने इसको साफ करके, खुश्क करके बता दिया कि जब जज्बा आसमान की बुलंदियों पर हो तो धोबी घाट का मैदान हो या मुल्क का सियासी मैदान हो, सफाई करना लब्बैक वालों को आती है। और जहां रियासती महकमों की मशीनरियां नाकाम होती हैं, लब्बैक वालों का इश्क वहां से शुरू होता है। वो कह रहे हैं जी ऐसे तो मुमकिन नहीं है, ये तो ना हो पाएगा। मैंने कहा तुम्हें इश्क वाले करके दिखाएंगे, इसलिए कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। अकल वाले जो हैं वो सुबह शाम यही लगे हुए हैं जी, ये इनको मौलवियों को क्या पता हो, इनको जनाब क्या पता हो कि ये कैसे होता है। मैं ये पूछता हूँ, दाएं बाएं भी लोग देख रहे होंगे और जनाब मीडिया की आंखें भी कहीं चोरी छुपे तो हमें देख ही रही होंगी। उनसे पूछता हूँ कि धोबी घाट में कभी ऐसा मंजर भी देखा है? अगर नहीं देखा तो इससे अच्छे मंजर तुम्हें हम हुकूमत में दिखाएंगे, तुम्हें हम मईशत में दिखाएंगे, सिर्फ बातों से नहीं। क्योंकि ना मेरे यहाँ आने पर मुल्क, कौम और किसी भी चीज़ का खर्चा हुआ है, ना हमारे कायदीन के यहाँ तक पहुँचने में मुल्क, कौम की कोई चीज़ सर्फ हुई है। जब हम मुल्क के ऊपर बोझ नहीं है तो कौम के ऊपर सबसे बड़ा बोझ तो ये बैठे हुए बदमाश और अय्याश और कुमाश हैं, जिन्होंने मुल्क को लूट कर खा लिया है, कौम का खून पसीना चूस लिया है और जनाब उससे 2 टाइम का खाना छीन लिया है। इसलिए कि हमें परवाह इसलिए नहीं है, ना हम इक़्तिदार के भूखे हैं, ना हम प्रोटोकॉल के भूखे हैं, ना हमारे कायद ने हमें ये सबक पढ़ाया है और ना हमारे कारकुन को किसी ओहदे की लालच है। हम तो इस नीयत से आए हैं कि 70 साल से इस कौम को लूटने वालों, 70 साल से इस कौम के हक पर डाका डालने वालों, हम तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं कि बस अब तुम्हारे लिए लाल लकीर खींच दी गई है, इससे आगे तुम्हें नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तुमने और मेरे अल्लाह की कुदरतें देखें, वो जिसे इक़्तिदार मिला और वो जिसने सुबह शाम दावे किए कि मैं यहाँ तब्दीली लाऊंगा, फिर अल्लाह ने उससे इक़्तिदार तब्दील किया, उसको ज़िल्लत के तोग पहनाए, लेकिन वही जलील नहीं हुआ जो बाहर बैठे खामोश शैतान, खामोश तमाशाई बने रहे। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मसले पर, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मसले पर जो खामोश तमाशाई बने रहे, अल्लाह ने उन्हें भी इक़्तिदार में लाकर ज़िल्लत के सारे तोग पहना दिए हैं और ये बताया है कि इज्जत उसी की रहेगी जो मेरे आका करीम और मेरे नबी की इज्जत की बात करेगा और जो हुजूर की इज्जत के परचम को बुलंद करेगा, इज्जत उसी की होगी। और इंशाअल्लाह इक़्तिदार में भी आकर सरफराज और फ़ख्रमंद वही रहेगा जो जनाब हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करेगा। और अभी बहुत सारे मैदान पड़े हैं, तुम ये कहीं ना समझ जाना कि हम 65 के फ़र्क से लाकर पीछे छोड़ने वालों को मायूस कर देंगे। हम मायूस नहीं हैं, हम 313 हो तो मायूस नहीं होते, हम ओहद में 70 शहीद होकर मायूस नहीं होते, हम खंदक में शिकस्त देकर काफरों को मायूस नहीं होते, हम करबला में 72 देकर मायूस नहीं होते, हम जेलों में जाकर मायूस नहीं होते, जैन शहीद को दफनाकर मायूस नहीं होते। हम ये बताने के लिए आए हैं कि जिस गली में जाओगे, जिस नगर में जाओगे, जिस कूचे में जाओगे, आगे से तुम्हें लब्बैक वाले मिलेंगे इंशाअल्लाह।
IMF کے آگے قوم کو گروی رکھنے والوں، IMF کے آگے قوم کا عزت اور وقار بیچنے والوں، اپنے محلات کو تزئین و آرائش سے آراستہ کرنے والوں، لوگوں کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے بتاتے ہیں، عمل نہیں کرواتے، کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جب میرے آقا کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن تھی، قوم کی عزت اور وقار تو رہن نہیں تھا، تم قوم کے عزت اور وقار کو رہن رکھ کر خود عیاشیاں کرتے ہو۔ رکھواؤ بلی گالا IMF کے ہاں رہن رکھواؤ، اور اس کے بعد جناب بلاول ہاؤس رکھواؤ رہن، اور جناب اس کی شورٹی پر قرض لو ملک کے لیے، پھر پتہ لگے کہ تم ملک کے خیر خواہ کتنے ہو، تم ملک کے جناب حامی کتنے ہو، تم اس قوم کے کتنے خیر خواہ ہو، تمہیں اس قوم کی ترقی میں کتنی دلچسپی ہے، تمہیں اس قوم کی خیر خواہی میں کتنی دلچسپی ہے۔ لیکن جن کے وزیر خارجہ بننے کے بعد دورے واشنگٹن DC اور جناب امریکہ کے ہوں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ ان کو لبیک والوں سے ڈر کیا ہے؟ سارے مل گئے ہیں۔ میں نے ایک سٹیج پہلے پر کہا تھا کہ یہ 11 جماعتیں، یہ جناب چوروں کا اتحاد، اس میں انشاءاللہ 12واں بھی ملے گا، جو ابھی در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی میدان عمل میں کھڑا رہے گا تو وہ صرف لبیک والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ لبیک والے اس ملک سے گندے نظام کو کیسے صاف کریں گے، اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اس گندے نظام میں ہاتھ نہیں دھونے، پاؤں نہیں دھونے، اور اس گندے نظام کے اندر اترنا نہیں، بلکہ اس گندے نظام سے اس گند کو صاف کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار ہمارے قائد نے ہمیں بڑا سادہ بتایا ہے کہ کبھی مال و دولت اور کبھی شہرت کے پیچھے نہ بھاگنا، اور کبھی اس اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے نظریں ہٹا کر لوگوں کی طرف مت دیکھنا۔ میں آج یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس میدان میں لبیک والے بھی ایسے آئیں گے؟ لیکن لبیک والے آئے اپنی عزت گروی رکھوا کر نہیں، آپ کی عزت مزید بڑھوانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کمروں میں بیٹھ کر ویڈیو لنک خطاب کریں اور قوم سے کہیں کہ تم روڈوں پر آئے۔ ہم وہ ہیں کہ جو ہر میدان میں کارکن سے آگے ذمہ دار سے آگے کارکن سے آگے ہمدرد، ہر کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر میری جان قربان، اس نظریے پر میری جان قربان، میرا مال قربان، میری ہر چیز قربان۔ ہم وہ نہیں ہیں جو آن لائن خطاب کر کر کہیں کہ میں تو تمہارے ساتھ میدان میں نہیں ہوں، تم آؤ، اور ہم وہ بھی نہیں ہیں جو ڈی چوک سے 2 کلومیٹر پیچھے قوم کا سودا کر کے گھر آ کر کہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ بابا جی کہا کرتے تھے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ بابا اسے عشق کی گلی کہتے ہیں، اسے میدان عمل کہتے ہیں۔ تم نے اقتدار کے مزے لیے ہیں کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل کر، تمہیں ایک دن کے لیے بھی حقیقی اقتدار نہیں ملا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اقتدار کہتے کسے ہیں۔ تمہیں تو لایا گیا پھر اقتدار سے بھگایا گیا، اور اب باہر نکل کر تم بھی اس جناب جو ملک سے بھاگا ہوا شخص ہے اس کی طرح کہتے ہو مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ میں نے کہا ادھر آ، تجھے بتاتے ہیں تجھے کیوں اتارا۔ تو ختم نبوت کے مجاہدوں کا، ناموس رسالت کے مجاہدوں کا قاتل ہے، اس لیے تجھے نکالا۔ تو نے ان کا خون بہایا اس لیے نکالا، اور سب سے بڑی بات تو نے ناموس رسالت کے بل کے ساتھ غداری کی اس لیے تجھے نکالا گیا۔ اور دوسروں کو کیوں لایا گیا؟
دوسروں کو اس لیے لایا گیا کہ وہ بھی واضح ہو جائیں جنہیں بڑے دعوے ہیں کہ ہم ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں گے، ہم ڈالر کو جناب مستحکم کر دیں گے، ملک کے روپے کو مستحکم کر دیں گے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس اب تمہارے بس کی بات نہیں، اب یہ انہی کے ہاتھ سے ہوگا جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کے بڑوں نے جنگ آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور جن کے بڑوں نے اس پاکستان، اس ہندوستان سے فرنگی سامراج کو شکست دی تھی۔ اب یہ ملک تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب محمد عربی کے غلاموں کے ہاتھوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور پچھلے دنوں وہ اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں، وہ کہہ رہا تھا یہ فلاں شہر نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اور نہیں ہے، یہ لبیک والے ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے کہ میدان سے بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے ہر ستم اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا ہے، ہر ظلم اپنے جسم پر سہا ہوا ہے، ان کو کسی بات کی غرض نہیں ہے۔ تم کسی اور کو جا کر ڈراؤ، یہ پٹاخے اور شلیوں سے ڈرنے والے کوئی اور ہوں گے۔ یہ لبیک والے ہیں جو جناب وزیر آباد کے پل تک جا کر دنیا کو پیغام دے دیتے ہیں کہ جناب ستمگر درام ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور یہ وہ لبیک والے ہیں ان کے نابینے بھی صفوں میں آ کر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ ان کے جناب معذور بھی صفوں میں آ کر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی لے کے ساتھ چلو۔ یہ یاد رکھنا، جان صرف ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور رہی بات کہ کوئی ظالم آ کر ہمارے مشن کا رستہ روکے گا، کوئی ظالم آ کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے گا، کوئی ظالم آ کر ہمیں یہ کہے گا کہ یہ تم ایسے نہیں آ سکتے، تو اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف کہا نہیں کرتے، ہم دروازے پہ آ کر بات کرتے ہیں، پھر آ کر بات ایسے کرتے ہیں کہ جناب سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ٹل جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عشق کا سودا ہے، یہ گردن کے ساتھ ہی اترے گا۔ اور اب آپ کا امتحان، لبیک والوں، آپ کا امتحان ابھی مزید ہے کہ آپ نے یہاں سے لوٹ کر جب جانا ہے تو کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اب آپ کے لیے مزید امتحان کا وقت آنے والا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے، اور الحمدللہ وہ جو 10-10 ہزار کا فرق رکھتے تھے وہ 65 تک آ گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں، شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، مرحبا عشق وہ یہاں تک تو آ گئے، وہ یہاں تک تو آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اب 65 سے الٹی گنتی چلنے والی ہے انشاءاللہ۔ اور ابھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میدان چھوڑ کر کہیں جائیں گے بھی نہیں، اور کسی ظالم کے لیے میدان خالی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور انشاءاللہ تم کیا سمجھتے ہو، ہمارے جذبات کم ہو گئے ہیں۔ میں نے آج بھی کہا ابھی شام فیصل آباد ہوگی انشاءاللہ، لیکن فیصل آباد میں شام نہیں دن ہوا ہے۔ اور حضور کے غلاموں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاں بھی بلایا جائے گا حضور کے نام پر، حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، وہ کوئی بھی سرزمین ہوگی، وہ نواب شاہ کی سرزمین ہوگی، وہ سکھر کی سرزمین ہوگی، کراچی کی ہوگی، خیبر پختونخوا کی ہوگی، بلوچستان کی ہوگی، کشمیر کی ہوگی، پنجاب کی ہوگی، جس وقت بلایا جائے گا انشاءاللہ ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ جلسہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، لیکن دھوبی گھاٹ کا گراؤنڈ لبیک والوں کا دوبارہ منتظر رہے کہ وہ منظر دوبارہ بننا کیسے ہے۔ اب لبیک کا نعرہ لگائیں، لبیک لبیک
آج دیکھنے والوں دیکھو محدث اعظم کا فیضان کیسے چمک رہا ہے، اور جھلیو اے بھی کوئی روکن والی شے وے، اے تے تہاڈے گھر دی گل ہے، لا کے دسو بھائی جناب محدث اعظم دا فیضان کس طرح گونج رہا؟ لبیک اور اب بیلٹ بکس کی باری ہے۔ جس طرح آپ نے یہ میدان بھرا ہے اس طرح بیلٹ بکس بھی بھرنا ہے انشاءاللہ، اور ان کے ڈبے تھوڑے پڑ جائیں، ہمارے انشاءاللہ ووٹ زیادہ ہوں، اور ان کی جھولیوں میں ڈال دیں۔ جب بھر جائے نا ووٹ تو انہیں کہنا گنتی کر لینا، یہ تمہاری جھولیوں میں پھینکی جا رہے ہیں، تمہارے ڈبے ختم ہو گئے انشاءاللہ۔ اور صرف ووٹ ڈال کر گھر جا کے سو نہیں جانا، اسی پولنگ سٹیشن پر کھڑے ہو کر پیرا بھی دینا ہے، جیسے پیرا وزیر آباد میں جا کر دیا، جیسے پیرا فیض آباد میں جا کر دیا، اور بتانا ہے کہ خبردار ہمارے بیلٹ بکس کی طرف میلی آنکھ کرنے والوں تمہاری آنکھ نکال دیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ اب انشاءاللہ لبیک والے اپنی ٹھوکر سے پارلیمنٹ کا دروازہ کھولیں گے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور نہیں جب ساری دھرتی انشاءاللہ لبیک کے نعروں سے گونجے گی انشاءاللہ۔ اب حضور کے دین کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اب کسی ظالم کا ظلم، کسی جابر کا جبر انشاءاللہ حضور کے دین کے راستے کو روک نہیں سکتا، اور حضور کے دین کو روک نہیں سکتا۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح تحریک لبیک کے ساتھ مل کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کا جذبہ عطا فرمائے، اور آپ نے انشاءاللہ جا کر محنت مزید کر دینی ہے، اور آپ کے امتحان کا وقت ہوا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ اسی طرح ایک دن آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا جس دن انشاءاللہ لبیک والے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے اور حضور کا دین تخت پر آ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔